میں آج جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس نے تو دنیا میں مثال قائم کر دی ہے کہ نہ اس کے ہاتھ گندے ہوئے نہ ہی اس کے کپڑے، کیونکہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے۔ جو چور ہے وہ تو ہے، جو ڈاکو ہے وہ تو ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سنتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ایک بات لمبے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں۔ اس کو سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی برا کام کرو گے تو خود بھی گندے ہو گئے، جبکہ سیاست کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ گندا ہے پر دھندا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آج جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس نے تو دنیا میں مثال قائم کر دی ہے کہ نہ اس کے ہاتھ گندے ہوئے نہ ہی اس کے کپڑے۔ لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ سیاست کام کیوں گندا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو سیاست کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ تہمتیں لگانی ہوتی ہیں، ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہنا ہوتا ہے، اور خود اپنے آپ کو آپ اس طرح ایک جھوٹا اور معزز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ قوم کا مسیحا ہے۔ لوگوں کے مسائل، ان کی مجبوریاں، ان کی بے بسی کو سرے عام بازار میں اچھال کے ان کے اندر اس احساس کو جگانا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تمہارے حکمران اگر یہ نہ ہوتے تو ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی، قابلیت، عزت، مقام، ذہانت، محنت اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ اور پھر جب آپ سیاست میں یہ کام کر کے مقبول ہو جائیں تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب حکومت کیسے بنائی جائے، جو اس سے بھی گندا ہو جاتا ہے جو وہ پہلے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایسے گھوڑے دیکھنے ہوتے ہیں جو ریس میں جیت جائیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں، وڈیرے ہوں، صنعت کار ہوں، یا لوگوں کا استحصال کر رہے ہوں، چاہے وہ پہلے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوں، کسی عامر کے ساتھ ہو، چاہے وہ کوئی مشہور لوٹا ہو، اس کو لینا آپ کی مجبوری۔ سارے اصول، سارے نظریات ہوا، سارے میرٹ ہوا میں۔ ظاہری سی بات ہے سیاست تو نام ہی کمپرومائز کا، اس میں لیڈر کا کیا قصور؟ جب اس طرح کے گھوڑے بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر الیکشن کے لیے مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے، مارکیٹ میں دکھانا ہوتا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں، اور اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں بہت سے جرائم پیشہ لوگ جن کے قبضے میں مافیا، بدماش، ڈرگ ڈیلرز، جنہیں دوسری سیاسی پارٹیاں گھاس نہیں ڈال رہی ہوتی اور ان کو سیاسی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پارٹی کو فنڈز دینا شروع کر دیتے، اور پھر انہیں oblige کرنا وقت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ پارٹی کی خدمت کریں گے تو پھل ملے گا۔ ظاہری سی بات ہے کسی بھی سرکاری عہدے پہ تعیناتی کے لیے پارٹی کی خدمت کرنا ضرور ہوتا ہے، اور اگر آپ نے الیکشن میں جھوٹ بھی بولا ہو تو اسے معاف کر کے دوبارہ سینیٹر بنوانے کے لیے پارٹی خدمات ہی دیکھی جاتی ہے۔ اس طرح جو اپنے تحفظ کے لیے پارٹیوں میں گھستے ہیں، پارٹی کارکن بن جاتے ہیں، پھر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو سیاسی انتقام کہا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور اس طرح کے کام ہر ملک میں سیاست کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، چائے اب جو کسی کو چائے کی پیالی بھی نہیں پلا سکتا، سیاست اس کا کام تھوڑی ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، پاکستان میں ساری سیاسی پارٹیاں یہ کام کرتی ہوں گی لیکن حکمران جماعت نے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے وزیر اعظم ایماندار ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ جتنے بھی سیاسی ہجرت کے شوقین گھوڑے تھے وہ اپنے شوق میں آئے، جہانگیر ترین ان سے بغیر پوچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے۔ جب علم میں ہوا کہ جہانگیر ترین نے کیا کیا تو اس کا حشر دیکھ لیں۔ پارٹی فنڈ بھی لوگوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر دی۔ حکومت کا ایک ایک انمول ہیرا بڑی محنت سے تراش کر کابینہ کے تاج میں سجایا گیا، کسی کو برا بھی نہیں کہا۔ ہاں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو چور ہے وہ تو ہے، جو ڈاکو ہے وہ تو ہے، جو بھگوڑا ہے وہ بھگوڑا کہلائے گا۔ کڑوی بات اگر سچ ہو تو تہمت تھوڑی کہلاتی ہے، وہ تو سچ ہے۔ وہ سچ جو عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ہم نے کسی کو بکایا، وہ تو نواز شریف راتوں رات اپنے پلیٹلیٹس کو اڑنے والے پر بنا کر نکل گیا۔ اس میں ہمارے وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے۔ مانا سیاست کے گندے کاروبار میں جو گھستا ہے وہ سمجھوتوں کے بغیر حکمرانی کی سیڑھی نہیں چڑھتا۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، ہمارا کپتان ایماندار ہے، اس نے تو ایسا کیا ہی کچھ نہیں۔ شہزاد اکبر نے خان صاحب کو غلط امید دلائی کہ نواز شریف کو بالوں سے گھسیٹ کے میاں صاحب کے لیے ایسا نہیں کہنا، بہرحال گریبان سے پکڑ کے پاکستان لے آئیں گے، شہباز شریف کے اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیں گے، جبکہ شہباز شریف خود بوریاں بھر کے پہنچا دیں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے اتنی بڑی غلطی کے وقت حکمران کو اس کے سیاسی مخالفین کے سامنے لاچار کر دیا، اس کو جھوٹا بنا دیا، اور پھر غلط امید بھی دلاتا ہے، کیسے معاف ہو سکتی تھی؟ چنانچہ شہزاد اکبر کو نکالا گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے قوم کو غلط امیدیں دلا دی، ان کو ترقی کے نام پہ ذہنی عیاشی کروائی۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں نہیں نکال سکتے ہم، کیوں؟ ہمارا وزیر اعظم تو آنےسٹ ہے نا جی، ایماندار ہے، اس کی نیت تھوڑی خراب ہے۔ خبردار، اگر نکالا تو سڑکوں پہ غدر مچ جائے گا،
اسد عمر نے غلط فیصلے کیے, IMF پر ناراض کیا, نکال دیا. حفیظ شیخ نے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا, نکال دیا. ظفر مرزا نے صحت, تابش گوہر نے انرجی کو غلط ڈیل کیا, سب کو نکال دیا. لیکن خبردار اگر کسی نے ہمارے وزیر اعظم کو نکالنے کا سوچا بھی, تو چاہے سب کچھ الٹ چل رہا ہو, تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا پرائم منسٹر تو ایماندار ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, ہمیں وہ حقیقت سے آشکار کرواتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. ابھی کل ہی خان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تو حکومت میں آتے ہی 90 دن میں کرپشن ختم کر دی. اب لوگ جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہے, حقیقت تو نہیں بدل سکتی. پھر آج خان صاحب نے فرمایا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سازی کر کے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. بالکل صحیح. اب لوگ جانے اور قانون کی حکمرانی جانے. چاہے کوئی عدالت قانون کی خلاف ورزی کرے, چاہے کوئی تھانے دار رشوت لے کے جھوٹا مقدمہ بنائے, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنائے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کرے نہ کریں, ثبوت اکٹھے ہو نہ ہو, کسی کو سزا ہو نہ ہو, ہم نے اپنا کام کر دیا. اب لوگ جانے اور قانون کی حکمرانی جانے. غریب آدمی بڑا وکیل نہیں کرتا, اس میں حکومت کا قصور تھوڑی ہے, قانون بنا دیا, اس سے اب کوئی کھیل کے بچ جائے, اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری تھوڑی ہے. اب یہ حالات تھوڑی ہیں کہ بندہ بھوکا کتا گلیوں میں ڈھونڈتا پھرے کہ اس کو کھانا دوں. اپنے گھر کے سامنے راشن پھینک دو, کوئی نہ کوئی بھوکا کتا پیٹ بھر لے گا, آپ کی ذمہ داری ختم. اور جب کتوں نے بھی کھانا کھا لیا تو پھر عوام نے تو کھا لیا ہوگا. بڑی جفاکش قوم ہے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑیں ان فضول باتوں کو. دیکھا ماشاءاللہ PSL کے پرومو میں شاندار پرفارمنس دکھائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور رمیز راجہ نے. ہیلی کاپٹر کی پرواز اور محلوں کی راہداریوں میں واک, کیا بات ہے. بس تھوڑا خیال آیا کہ کہیں غریب آدمی جب خان صاحب کو دیکھے گا جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, کہیں وہ برا نہ مانے. لیکن ان کی کیا مجال, اب وہ بھوکے ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں. خان صاحب اور رمیز راجہ کی طرح ہیرو تھوڑی ہیں. محنت کرو, اپنی قسمت بناؤ. کرکٹ بورڈ کا پیسہ ہے. اگر وزیر اعظم کے تھوڑے پرانے کارنامے دکھا دیے, کیونکہ نیا کارنامہ تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو جلتے کیوں ہو؟ اگر وزیر اعظم کو PSL کے ایونٹ پہ پروموشن مل رہی ہے تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اب تھوڑی سیریس بات کر لیں. اب جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے جو شور مچایا گیا وہ 30,000 ارب کے قرضوں کا تھا. آج قرضے 47,000 ارب پہ پہنچ گئے. لیکن مجال ہے کوئی آواز بھی سنائی دے. اب تو حکومت نے سابقہ حکومتوں کے قرضوں کے تانے دینا بھی ختم کر دیا. اگر کس منہ سے کرے؟ خود جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لے کر ریکارڈ قائم کر دیا. اب حساب سابقہ حکمرانوں کا ہوگا تو یقیناً شروع وہیں سے ہوگا جس نے سب سے زیادہ قرضے لیے. اس لیے اس بیانیے پہ تو مٹی ڈالو. پھر معاشی بدحالی کا رونا رویا گیا, معیشت کی تباہی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. اس کے بعد پتہ چلا ایسا کمال کیا ہے کہ GDP گروتھ ہی 5 سے مائنس سے پہنچ گئی. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے؟ لیکن کم از کم ہم تو ایماندار ہیں نا جی. پرائم منسٹر تو محنتی ہیں, قابل ہیں, کم از کم گزشتہ سال سے زیادہ نہیں وہی معاملات کو کنٹرول کر لیں. یہ کیسی قابلیت ہے کہ معیشت زمین میں دفن ہو جائے؟ سابقہ حکمرانوں کو 2018 سے پہلے کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے, لیکن 2018 سے 2022 کی تباہی کا تو وہی ذمہ دار ہوگا نا جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے. لیکن نہیں, اس کی بھی ذمہ داری سابقہ حکومتوں پہ ہے. پھر اپوزیشن بجلی مہنگی کا رونے والے اور بجلی کے بل پھاڑنے والے جب خود اقتدار میں آئیں تو پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. بجلی قیمت اتنی بڑھائی کہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے وہ آدھی قیمت پہ تھی. اب بجلی کی قیمت ہر مہینے بڑھانے کے باوجود سرکولر ڈیٹ جو ہے 2.5 ٹریلین پر پہنچ گیا, جو موجودہ حکومت کے دور میں ڈبل ہوا. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 2003 سے 2009 تک بجلی کا یونٹ 5 روپے کے گرد گھومتا رہا اور پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کر اس کو 10 روپے تک پہنچایا. تبدیلی سرکار نے حقیقی معنوں میں تبدیلی کرتے ہوئے 18 سے 24 روپے یونٹ پر پہنچا دیا, خسارہ بھی ڈبل کر دیا. یہ بات راتوں کو میری نیند اڑاتی ہے. کتنی خوفناک تباہی کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی ہوگی. گیس کی بات کریں تو گیس میں LNG کی قطر ڈیل پر رونا رویا گیا. پھر اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ 3 انرجی کے وزراء بدلنے کے باوجود خود حکمرانوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور اس سب سے سستی گیس قطر سے ہی مل رہی ہے, اور ملک میں گیس کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, بندہ ایماندار ہے, اگلے 5 سال کے لیے منتخب کروائیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ظاہری سی بات ہے, جو 5 سال میں سیکھا ہے اس کا کوئی تو فائدہ اٹھانا ہے. میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں, آگے آپ کی مرضی. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.